قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام القبلتین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت کے اندر فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، البتہ ضرور برضرور ہم ان کو جنت کے محلات عطا کریں، ایسے محلات عطا کریں گے تجری من تحتها الانہار، کہ جن محلات کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ان محلات کے اندر، ان جنتوں کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ نعم اجر العاملین، یہ عمل کرنے والوں کا بہت ہی اچھا اجر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائے، ہماری عبادات صحیح ہو جائے، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کار صحیح ہو جائے۔ نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تگ کرتے ہیں کہ میرا جو گھر ہے بہت خوبصورت ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے، بلند و بالا ہونا چاہیے، قیمتی ترین پتھر اس کے اندر لگا ہونا چاہیے، دیکھنے سے خوبصورت لگنا چاہیے۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں، مگر میرے عزیز بھائیوں، ان گھروں کے اندر ہم نے سدا نہیں رہنا، ان گھروں کے اندر، ان کوٹھیوں کے اندر، ان بنگلوں کے اندر پتہ ہی نہیں ہے ہم نے 1 سال یا 1 دن یا 10-20 سال رہنا یا نہیں رہنا۔ ہم سمجھتے ہیں جتنا اچھا گھر بنائیں گے اتنی سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے، مستقبل میں اتنا ہی آرام پالیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان کا جو سب سے بڑا مستقبل ہے وہ اللہ کی جنت ہے، سب سے بہتر جگہ اللہ کی جنت ہے۔ کوشش کرنی چاہیے تو اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ ایسی جگہ ہے، ایسی جگہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اللہ کی جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر اگر تمہیں جگہ مل جائے ساری دنیا اور اس کے خزانوں سے بہتر ہے۔ ایک کوڑا کتنی جگہ لیتا ہے؟ ایک کوڑے کی جگہ کتنی ہوتی ہے؟ مگر مثال امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا دی ہے کہ ساری کی ساری دنیا ایک طرف ہو، اس کے خزانے مال و دولت ایک طرف ہو، اور جنت کے اندر صرف ایک کوڑے کی جگہ ایک طرف ہو، یہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ میرے صحابہ، اللہ رب العالمین نے جنت کے 100 درجات بنائے، 100 درجات اللہ تعالیٰ نے جنت کے بنائے ہیں، اور فرمایا جو نچلے درجے والے جنتی ہیں، جب یہ اوپر والے جو جن کو زیادہ درجے ملے ہیں، جو اوپر کے درجے کے جنتی ہیں، جب یہ ان کو نظریں اٹھا کر دیکھیں گے تو ایسے ان کے محلات نظر آئیں گے جیسے آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔
بڑی میں کوشش کرتا ہوں میرا گھر اچھا ہو جائے، میرا گھر اچھی سوسائٹی کے اندر ہو جائے، مگر کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے محلات جو نچلے درجے والے جنتی ہیں، اوپر کی طرف دیکھیں گے تو بڑے بڑے محلات، بلند بالا درجوں والے جو جنتی ہیں ان کے ایسے نظر آئیں گے جیسے چمکتے ہوئے ستارے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تڑپ تھی، ان کو طلب تھی، ان کو جستجو تھی، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو عطا کریں گے جو انبیاء علیہ السلام، ایسے محلات، بلند و بالا محلات، اوپر کے درجوں والے محلات تو انبیاء علیہ السلام کو ملیں گے۔ نبی علیہ السلام نے طریقہ کار بتا دیا۔ صحابہ ایسی بات نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ یہ محلات صرف انبیاء علیہ السلام کو نہیں، فرمایا ایسے اعمال ہیں جن کو اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے محلات عطا کریں گے۔ میرے عزیز بھائیو، اس کو پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ایسے محلات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے طریقہ کار بتا دیا ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا پہلا وہ عمل جس کے ساتھ انسان مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، اللہ کو ماننے والا ان درجات کو حاصل کرے گا، فرمایا پہلا وہ عمل ہے آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، جو لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ پر یقین ہے، وصدقوا المرسلین، اور رسولوں کی، رسول علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ محلات عطا کریں گے۔ اللہ کے نبی ان کو ملے، پھر کن کو ملے؟ ان کو بھی اللہ دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر، فرمایا من بنا للہ بیتا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، دنیا کے اندر جو اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، مسجد کے اندر اپنا حصہ ڈالتا ہے، نبی علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، اتنی دولت نہیں ہوتی، وہ اللہ کا گھر سارے کا سارا جگہ کو خرید کر تعمیر نہیں کر سکتے، فرمایا من بنا للہ بیتا کمفحص قطعۃ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک کبوتری کے گھونسلے کے برابر حصہ ڈالا ہے، جگہ خریدی ہے اتنی دنیا کے اندر مسجد کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی جنت کے اندر گھر بنائے۔ اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کل قیامت کا دن ہو، اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو کہے یہ آپ کا محل ہے، یہ آپ کو تحفے میں ملا ہے، یہ آپ کی کارکردگی ہے، آپ دنیا کے اندر میرے لیے عمل کرتے رہے ہو، آج میں تم کو نواز رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام طریقہ کار بتاتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ اللہ پر ایمان، رسول علیہ السلام کی تصدیق کرنا، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، اور تیسرے نمبر کے اوپر کیا ہے؟ فرمایا جو ایک دن کے اندر 12 رکعات نوافل سنت ادا کرتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ پاک جنت کے اندر اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ احادیث کے الفاظ ذرا غور و فکر کریں، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بناتے ہیں، یہ نہیں کیا بنواتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کن کہے فیکون، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ظہر کی نماز سے پہلے اربعن قبل الظہر، میرے بھائیوں، عزیز بھائیوں، محنت اس میدان کے اندر کرنی چاہیے، یہ وہ میدان ہے جو انبیاء علیہ السلام نے ہمیں دیا، یہ وہ میدان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آپ چاہتے ہو میرا لباس اس سے اچھا ہو، میری گاڑی سب سے اعلیٰ ہو، میرا گھر سب سے بلند ہو، میرا پلازہ سب سے اونچا نظر آئے، فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رغبت اختیار کرنے والی، ترجیحات والی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، آپ ترجیح اس کو دیں، آپ ظہر کی اذان ہوتی ہے مسجد میں آئیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعات ادا کریں، ورکعتین بعد الظہر، اور 2 رکعات ظہر کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کی نماز کے بعد پھر 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد پھر 2 رکعت، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعات، یہ 12 رکعات بنتی ہے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر کی نماز سے پہلے، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان 12 رکعات کا ایک دن کے اندر اہتمام کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر تعمیر کرتے ہیں۔
اللہ پاک ایسا محل بنائیں گے جس کو نچلے درجے والے جنتی دیکھیں گے تو ایسے لگے گا جیسے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آگے بڑھ کر فرمایا من صلی اربعا من صلی الضحی اربعا، جس نے چاشت کے وقت 4 رکعات ادا کی۔ چاشت کا وقت کون سا ہے؟ 9 سے 10 کے درمیان، 9 سے شروع ہوتا ہے 10 سے بعد تک رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی الضحی اربعا، جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں اپنے کام کی طرف نکلتے ہیں، یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے انسان کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خیر آج کل تو یہ عمومی طور پر ہمارا سونے کا وقت ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس وقت 4 رکعت پڑھتے ہیں، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنی تجارت میں مصروف ہے، سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے، 4 رکعت چاشت کی پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بھی جنت کے اندر گھر بنا دیتے ہیں۔ میرے دین بھائیوں، ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ کوئی اتنے مشکل کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسے عمل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ایسے عمل کرتے کرتے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے 4 رکعت نماز چاشت کی ادا کی ہے، اللہ پاک اس کا بھی جنت کے اندر محل بنائے۔ اور 5ویں نمبر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اذان ہوتی ہے، مسجد کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، فرمایا من سد فرجۃ رفع اللہ بها درجہ وبنی له بیتا فی الجنہ۔ جب اذان ہوتی ہے آپ نماز کے لیے آتے ہیں، نماز کھڑی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من سد فرجۃ، جس نے خلا کو پر کیا، جس نے سب کو ملایا ہے۔ عجیب ترین حالت ہوتی ہے، نماز کھڑی ہوتی ہے، سب کے اندر خلا بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی کا پاؤں ایسے ہے، کسی کا ایسے ہے، کسی کا کدھر کو جا رہا ہے، کسی نے درمیان میں فاصلہ چھوڑا ہوا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لَتُصَبُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، ایسے اپنی صفیں بنایا کرو جیسے فرشتے بناتے ہیں، ایسی اپنی صفیں نہیں بناؤ گے، صفوں کا خلا اس کو پر نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان پھوٹ پیدا کر دے گا، اختلافات ڈال دے گا، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، سارے کے سارے میرے سامنے جب کھڑے ہو، ایک سب کے اندر پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، آج اس چیز کو اتنی اہمیت دی نہیں جاتی۔ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کوئی کدھر کھڑا ہے، کوئی کدھر کھڑا ہے، آدھے فٹ کا فاصلہ ہے، کتنے انچ کا فاصلہ ہے، کسی ایک حدیث کی کتاب کے اندر ایسا موجود نہیں، یہ عام روٹین کی بات ہے۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں ہماری صفوں کے اندر خلا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب نماز پڑھتے ہیں دائیں جانب بائیں جانب ویسے ہی خلا بچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صف کے درمیان جو خلا باقی رہ جاتا ہے، فرمایا شیطان بکری کے بچے کی طرح آتا ہے، گھس جاتا ہے اور انسان کی نماز کو خراب کرتا ہے۔ میری ہر نماز کے اندر اگر یہی حالت ہوئی تو میری نمازیں کتنی خراب اور کتنی درست۔ قیامت کا دن پہلا سوال میری عبادت کا، نماز کا ہے تو کیا یہ درست ہوگی یا غلط ہوگی؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ اتنا عظیم عمل ہے، اس کے بارے میں فرمایا من سد فرجۃ، جس نے خلا کو پر کیا ہے، رفع لہ درجہ، رفع اللہ بها درجہ، اللہ پاک اس کا درجہ بھی بلند کریں گے، وبنی لہ بیتا فی الجنہ، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل بھی تعمیر کرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موطا امام مالک کے اندر ہے کہ اس وقت تک نماز نہیں کھڑی کیا کرتے تھے جب تک صفیں درست نہیں ہو جایا کرتی تھی۔ امیر المؤمنین نے اپنے ہاتھ کے اندر کوڑا پکڑا ہوا آتا تھا اور لوگوں کی صفیں سیدھی کیا کرتے تھے، لوگوں کی صفوں کو سیدھا کیا کرتے، پہلی صف، اور پھر ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی صحابہ کرام کی کہ آپ پیچھے جا کر دیکھیں کیا لوگوں نے صفیں درست فرما لی ہیں۔ جب صفیں درست ہو جاتی تب امیر المؤمنین نماز کھڑی کیا کرتے تھے۔ آج کسی کو دوسری مرتبہ کہہ دیا جائے نا، آپ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں، عجیب نظروں سے دیکھیں گے، آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ بھی کریں میں بھی کر رہا ہوں۔ میرے دین بھائیوں، نہیں، اپنے اپنے طریقے کار نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بتلایا ہے، جیسے بتایا ہے، وہی نجات کا ذریعہ ہے۔
یہ ایک ایسا عمل ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کر دی ہے، بتا دیا ہے، رہنمائی فرما دی ہے، اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ آپ یہ عمل بھی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر محل عطا کرے گا۔ چھٹے نمبر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سوال کرنے کے اوپر فرمایا، میرے صحابہ اللہ تعالیٰ یہ محلات کن کو دیں گے؟ فرمایا جو صحیح مسلم کے اندر بھی اس روایت کی تصدیق ہے، فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جن کو آپ پوچھیں گے نا سورہ اخلاص کسے کہتے ہیں، وہ الحمدللہ رب العالمین کو سمجھتے ہیں یہ سورہ اخلاص۔ فاتحہ، اخلاص، فلق والناس عام مشہور 4 صورتیں ہیں، ہمیں ان کی پہچان ہی نہیں۔ جو 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بن اللہ لہو قصرن فی الجنہ، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کرتے ہیں۔ جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ نے صحابی ہم پر مقرر کیے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، یہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے شکایت ہوئی ہے، آپ نے صحابی سے سوال کیا ہے میرے صحابی ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے بہت زیادہ محبت ہے۔ فرمایا اگر تمہیں اس سے محبت ہے تو اللہ کی ذات کو تم سے محبت ہے، آج مجھے اس سے کتنی محبت ہے، میں دن کے اندر صبح شام کے اندر اسے کتنی مرتبہ پڑھتا ہوں، بس نمازوں کے اندر پڑھ لیتے ہیں وہ بھی اس لیے کیونکہ جو بڑی صورتیں وہ آتی نہیں ہیں، آتی یہی ہے پڑھنی اسی لیے۔ میرے عزیز بھائیوں ان چیزوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جیسے دنیا کو سیکھنا، دنیا کے معاملات کو سیکھنا اور اپنے کاروبار کو چلانا ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے، ایسے دین کو سیکھنا اور دین پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، انسان کا عقیدہ درست ہو، انسان کا عقیدہ درست ہو، اللہ پر یقین ہو، اعتماد ہو، انبیاء علیہ السلام پر ان کی رسالت کو تسلیم کیا ہو، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو اختیار کیا ہو، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر محلات عطا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 3 اور کاموں کا ذکر ایک ہی مرتبہ میں کیا، فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے بھی محل تعمیر کریں گے، اتنی شان والا محل تعمیر کریں گے، اتنے مقام والا محل تعمیر کریں گے کہ اس کی ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ جو ہے وہ چاندی کی ہوگی، درمیان کا جو گارا ہے وہ کستوری کا ہوگا، ایسا محل ہوگا کہ باہر سے دیکھنے والا سارا کچھ اس کو نظر آئے گا، انسان اندر بیٹھا ہے باہر کے سارے ماحول کو دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیو آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہے، ہسٹری کے اندر کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کا محل ایسا ہو کہ ایک اینٹ سونے کی ہو اور ایک چاندی کی ہو؟ بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے اندر آئے ہیں اور دنیا کے اندر 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن کو اللہ پاک نے حکومت عطا کی تھی، 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ کیا ہم نے کبھی کسی کے بارے میں سنے کہ کسی کا ایسا محل ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائی فرماتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ 3 کام کریں اللہ تعالیٰ جنت کے محلات عطا کریں گے، ایسے محلات عطا کریں گے۔ فرمایا ایسے محلات ہیں غرفا لنبوئنہم من الجنت غرفا، ایسے محلات ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، یہ چھوٹی سی کوششیں کرنے والے، کاوشیں کرنے والے، ٹائم نکالنے والے، وقت نکال کر اللہ کو ترجیح دینے والے، اللہ کی عبادت کو اپنی اولین ترجیحات دینے والے، آج ان کے لیے یہ صلہ ہے، آج ان کا یہ اجر ہے، آج ان کا یہ مقام ہے، آج ان کے لیے یہ تحائف ہے، آج ان کی یہ شان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لمن اطعم الطعام وعلان الکلام وصلى باللیل والناس نیام، فرمایا جس نے 3 کام کیے، من اطعم الطعام، جس نے کھانا کھلایا۔ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا اللہ کے رسول بہترین اسلام کون سے؟ فرمایا جو 3 کام کرے، 1 من اطعم الطعام، جس نے کھانا کھلایا، 2 من صلى باللیل والناس نیام، 3 من اطعم الطعام، جس نے کھانا کھلایا، 4 من صلى باللیل والناس نیام، 4 من
اے میرے صحابی تو لوگوں کو کھانا کھلائے اور اسلام کو عام کرے، یہ بہترین اسلام۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کا نام باب الصلاۃ ہے، کسی کا نام باب الجہاد ہے، کسی کا نام باب الزکوٰۃ ہے، کسی کا نام باب الصوم ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اطعم مؤمنا ادخلہ اللہ الجنہ بابا من ابواب الجنت، فرمایا جس نے کسی اللہ کے مومن بندے کو کھانا کھلایا ہے، اللہ پاک اس کو جنت کے ایسے دروازے سے داخل کریں گے، لا يدخلہ الا من اطعم مؤمنا، اللہ پاک اس دروازے سے کسی اور کو داخل نہیں کریں گے، صرف اس کو داخل کریں گے جس نے کسی مومن بندے کو کھانا کھلایا ہو۔ جنت کا ایک دروازہ اللہ تعالیٰ اس دروازے سے اس کو جنت میں داخل کریں گے جس نے مومن بندے کو کھانا کھلایا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی بھائی بلاتا ہے، آئیں آپ کے لیے دعوت ہے، کھانا کھائیں، یا آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی سی محنت ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، آپ نے جس سے کھانا کھایا اس کو دعا دیں، اور یہ کھانا کھلانا اتنا عظیم عمل ہے۔ دعا کیا دی جاتی ہے کھانا کھلانے والے کو؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ جو تو نے ان کو رزق عطا کیا ہے تو اس میں برکت عطا کر۔ میرے عزیز بھائیو، جو اخلاص کے ساتھ رب سے مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو رد نہیں کرتے۔ آپ نے جس کو کھانا کھلایا ہے وہ اخلاص کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ جو تو نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، واغفر لہم، اے اللہ ان کو معاف فرما، وارحمہم، اے اللہ ان کی حالت پر رحم فرما۔ اور دوسری دعا ہے افطر عندکم الصائمون، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانے والے، دعا کیا دی جا رہی ہے؟ افطر عندکم الصائمون، تمہارے ہاں روزے دار جو ہے وہ افطاری کریں۔ اگر ہم عام معنوں کے اندر اس دعا کو لیں تو ہم سمجھیں یہ مجھے کیا دعا دے رہے ہو کہ ایک آپ نے میرے گھر سے کھانا کھایا ہے اور ایک ایسی دعا دے رہے ہو کہ اور لوگ آئیں اور میرے گھر سے کھانا کھائیں۔ فرمایا افطر عندکم الصائمون، دعا دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر سے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ آ کر کھانا کھائیں، افطاری کریں۔ آپ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں مگر اجر کیا ملے گا؟ آپ کو دعا دی جا رہی ہے، اس کا اجر کیا ملے گا؟ نبی اسلام نے فرمایا جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا ہے، جتنا روزہ رکھنے کا اجر ہے اتنا روزہ کھلوانے والے کو اجر ملتا ہے۔ روزہ افطار کروانے والے کو اتنا اجر ہے۔ اور دعا کیا دی جا رہی ہے؟ افطر عندکم الصائمون، روزے دار جو ہیں وہ تمہارے ہاں آ کر افطاری کریں۔ وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ، اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کی نورانی مخلوق جو ہے، فرشتے جو ہیں تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ کسی کو کھانا کھلانا بہت زیادہ عظیم عمل ہے۔ اگر آپ اپنے کسی بھائی کی دعوت پر جاتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، آپ اس کے پاس سے کھانا کھاتے ہیں، اس کو مسنون دعائیں دیا کریں۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، افطر عندکم الصائمون وأکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ یہ عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عمل اختیار کرنے والا اللہ پاک اس کو جنت میں محل عطا کریں گے۔ فرمایا لمن اطعم الطعام، جس نے کسی کو کھانا کھلایا ہے، وألان الکلام، جس نے بڑی نرم گفتگو کی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج کل معاشرے کے اندر گالی گلوچ گفتگو کے آغاز کا رواج بن چکا ہے۔ کسی کو بلانا ہے گالی دے کر، کسی کے ساتھ بات کرنی ہے گالی نکال دینی ہے۔ جب بات پہ ہم گالی نکالیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ حسن اخلاق کہاں سے آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان تہجدوں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اتنا اجر نہیں پاتا، روزے کے ساتھ اتنا اجر نہیں پاتا جتنا حسن اخلاق کے ساتھ پا لیتا ہے۔ جب بھی بات کریں گے گالی دیں گے، جب بھی بات کریں گے غیبت کریں گے، جب بھی بات کریں گے جھوٹ بولیں گے، جب بھی بات کریں گے ایسی بات کریں گے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ اللہ جنت میں محلات کن کو عطا کریں گے؟ کھانا کھلانے والے، وَعَلَانَ الْكَلَامَ، نرم گفتگو کرنے والے، احسن انداز سے گفتگو کرنے والے۔
کوئی بھائی ہے اس نے مشورہ طلب کیا ہے، پریشان ہے، اس کو کہہ دینا یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا، ایسے ہے ویسے، اس کو اور پریشان کر دینا نہیں میرے عزیز بھائیو۔ وَعَلَانَ الْكَلَامَ، احسن انداز سے بات کریں، احسن انداز سے اس کو سمجھائیں۔ اگر کہ آپ کا نقصان ہے ٹھیک ہے، بہتر ہو جائے گا۔ زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے آ جاتے ہیں، کبھی برے آ جاتے ہیں، حالات کبھی اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی برے آ جاتے ہیں، کبھی تنگ دستی آ جاتی ہے، کبھی فراخی آ جاتی ہے۔ میرے بھائی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وَعَلَانَ الْكَلَامِ، نرم گفتگو کرنے والے۔ اور میرے عزیز بھائیو وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامًا، لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کو یہ راضی کرنے والا، اللہ سے التجائیں کرنے والا، دعائیں کرنے والا اور اپنی مشکلات کو حل کرنے والا ایسے عمل میرے عزیز بھائیو اختیار کرنے چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عمل اختیار کرنے والے، فرمایا اللہ پر ایمان لانے والے، رسولوں علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے، سفوں کو ملانے والے، لوگوں کو کھانا کھلانے والے، اچھی گفتگو کرنے والے، رات کو قیام کرنے والے، سورہ اخلاص کو پڑھنے والے، اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے والے، اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا ہے جو سنایا ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔